السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ۔ تو امام احمد کی جو وہ ہے تصنیف ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے، اور نماز ظہر کا ابتدائی وقت سورج کا ڈھلنا ہے اور آخری وقت عصر کے وقت کے داخل ہونے تک ہے۔ عصر کا ابتدائی وقت اس کے داخل ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آخری سورج کے زرد ہونے تک ہے۔ مغرب کا ابتدائی وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آخری وقت افق یعنی شفق کے غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ عشاء کا ابتدائی وقت غروب شفق سے شروع ہوتا ہے اور آخری رات کے وقت کے نصف ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اور نماز فجر کا ابتدائی وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ مولا انس ابو صدقہ کہتے ہیں حدیث نمبر 1103 میں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ عصر کی نماز کو ان دونوں نمازوں کے درمیان پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز اس وقت ادا کرتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا۔ نماز عشاء غروب شفق کے بعد پڑھتے تھے اور نماز فجر طلوع فجر سے اس وقت پڑھتے تھے جب نظر وسیع ہو جاتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ظہر اپنے نام کی طرح ہے، عصر اس وقت پڑھی جائے گی جو سورج سفید اور زندہ ہوگا۔ مغرب اپنے نام کی طرح ہے، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھ کے اپنے گھروں کو آتے جبکہ ہمارے ایک ایک میل کے فاصلے ہوتے تھے تو ہم تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کبھی جلدی پڑھ لیتے تھے، کبھی تاخیر کرتے تھے، اور فجر بھی اپنے نام کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی روشنی ملے اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1105، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز نصف انہار کی سخت گرمی کے وقت ادا کرتے، نماز عصر اس وقت ادا کرتے جب سورج صاف ہوتا تھا، مغرب اس وقت پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا، نماز عشاء کو کبھی تاخیر سے اور کبھی جلدی پڑھ لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے تو جلدی کرتے، اور جب دیکھتے کہ لوگ لیٹ ہیں تو تاخیر کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر روشنی ملے اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو منہال سیارہ بن سلام کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ کے ساتھ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ میرے باپ نے ان سے کہا، ہمیں یہ بیان کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر جس کو ہم صلاۃ الاولیٰ کہتے ہیں وہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے، اور ہم میں سے ایک آدمی مدینہ میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا لیکن سورج ابھی تک زندہ ہوتا۔ سیارہ کہتے ہیں، مغرب کے بارے میں کہی ہوئی بات میں بھول گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو مؤخر کرنا پسند کرتے تھے، اور اس نماز سے پہلے نیند کو اور اس کے بعد باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے اس وقت فارغ ہوتے جو آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو پہچان لیتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1107، دوسری سند میں ہے، سیارہ بن سلامہ کہتے ہیں، میں اور میرا باپ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اس وقت ادا کرتے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھاتے تھے،
پھر ایک آدمی مدینہ سے دور واقع اپنے گھر میں جاتا لیکن سورج ابھی تک زندہ ہوتا تھا۔ سیارہ کہتے ہیں مغرب سے متعلقہ بات کو میں بھول گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو 1/3 رات تک مؤخر کرنے میں کوئی پرواہ نہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز سے پہلے نیند اور اس کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے، پھر آدمی واپس پلٹتا تو وہ اپنے ساتھی کے چہرے کو پہچان لیتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ سیارہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ تلاوت کی یہ مقدار 1 رکعت میں ہوتی تھی یا 2 میں۔ ایک اور حدیث ہے 1108، امام زہری کہتے ہیں ہم عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک دفعہ نماز عصر کو لیٹ کیا۔ عروہ بن زبیر نے ان سے کہا بشیر بن ابی مسعود انصاری نے مجھے بیان کیا ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز عصر کو لیٹ کر دیا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا خبردار اللہ کی قسم ہے مغیرہ، تحقیق تم جانتے ہو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، نماز پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر وہ اترے اور نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، یہاں تک کہ انہوں نے 5 نمازیں شمار کیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا آپ اس طرح آپ کو حکم دیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا عروہ اپنی کہی ہوئی باتوں پہ غور کرو، کیا جبریل علیہ السلام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرا کے نماز کا آغاز کیا؟ عروہ نے کہا بشیر بن ابی مسعود نے مجھے اسی طرح بیان کیا۔ اس کے بعد عمر نماز کے وقت کو کسی علامت سے پہچان لیتے تھے، یہاں تک وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 1109، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، تو جب فجر پھوٹی تو اس وقت اس نے نماز فجر کو کھڑا کر دیا، جبکہ قریب نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، بس انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی اقامت کہہ دی، جبکہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کیا نصف الانہار کا وقت ہوا ہے یا نہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے عصر کو اس وقت کھڑا کر دیا جب سورج بلند تھا، پھر انہوں نے حکم دیا اور انہوں نے غروب آفتاب کے وقت مغرب کی اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا غروب شفق کے وقت عشاء کو کھڑا کر دیا۔ پھر دوسرے دن نماز فجر کو اتنا مؤخر کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو کہنے والا کہتا ہے سورج طلوع ہو گیا ہے یا طلوع ہونے کا وقت قریب ہے۔ ظہر کو مؤخر کیا یہاں تک کہ کل والی نماز عصر کے وقت کے قریب والا وقت ہو گیا۔ پھر عصر کو اسی قدر مؤخر کر کے ادا کیا کہ جب اس سے فارغ ہوئے تو کہنے والا تھا سورج زرد ہو گیا ہے۔ پھر نماز مغرب کو اس قدر لیٹ کر دیا کہ اس کا معاملہ غروب شفق سے پہلے تک پہنچ گیا، اور نماز عشاء کو رات کے پہلے 1/3 تک مؤخر کیا، پھر سائل کو بلائے فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1111، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز ظہر، حدیث نمبر 1111 ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز ظہر ادا کی جب سورج ڈھل گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1112، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے دنوں میں نماز ظہر ادا کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ دن کا جو حصہ گزر چکا ہے وہ زیادہ ہے یا جو حصہ باقی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1113، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت ادا کرتے جو سورج ڈھل جاتا تھا،
ایک روایت میں ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اذان دیتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ سیدنا حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرم ریت کی شدت کی شکایت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت کا ازالہ نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1117، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کو نصف انہار کی سخت گرمی کے وقت ادا کرتے تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اس نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو، بے شک سخت گرمی جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا صفوان زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو، بس بے شک گرمی، اور ایک روایت کے مطابق سخت گرمی جہنم کے کھولنے میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو جائے تو نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے ادا کیا کرو، کیونکہ سخت گرمی جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔ مزید فرمایا آگ نے اپنے رب سے شکوہ کیا، بس اس نے اس کو ہر سال 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1120، سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کیا کرو، بس بے شک سخت گرمی جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1122، ابو الحسن مہاجر کہتے ہیں ہم ایک جنازے سے واپس آتے ہوئے زید بن وہب کے پاس سے گزرے، انہوں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دینا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ٹھنڈا کر، 3 بار فرمایا یہاں تک کہ ہمیں ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سخت گرمی جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اس لیے جب سخت گرمی پڑنے لگے تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1123، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے، پھر اتنا وقت ہو جاتا کہ بنو حارثہ بن حارث کی طرف جانے والا جاتا اور غروب آفتاب سے پہلے لوٹ آتا، یہ اتنا وقت ہوتا کہ آدمی اونٹ کا نہر کرتا اور غروب آفتاب سے پہلے اس کا گوشت بنا لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد جمعہ پڑھتے تھے، اور جب مکہ کی طرف نکلتے تو درخت کے پاس ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نسبت نماز عصر جلدی پڑھتا ہے۔ انصاریوں کے 2 آدمیوں کے گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا۔ ایک دن سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا گھر قبا میں تھا، اور دوسرا آدمی سیدنا ابو عیسیٰ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس کا گھر بنو حارثہ میں تھا، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے تھے۔ پھر جب یہ اپنے گھروں میں پہنچتے تو انہوں نے ابھی تک یہ نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے جبکہ سورج سفید اور ہالے والا ہوتا تھا، بس میں اپنے اہل اور رشتہ داروں کی طرف لوٹتا جو کہ مدینہ کے ایک کونے میں تھے، اور جا کے ان سے کہتا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، تم بھی اٹھو اور نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1126، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کرتے، پھر بستیوں کی طرف جانے والا پہنچ جاتا، لیکن ابھی سورج بلند ایک کے مطابق سفید و زندہ ہوتا۔ امام زہری نے کہا یہ بستیاں مدینہ منورہ سے 2-2, 3-3 اور 4-4 میلوں کے فاصلے پہ واقع تھیں۔
ایک اور حدیث ہے سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ